اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین کرام، کلام الہی قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خوبصورت پیغام تلاوت ہوا، سب سے پہلے اس کا مختصر مفہوم پیش خدمت ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، فإنی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ میری اطاعت کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رہنمائی پا سکیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے اس آفاقی فارمولہ کا مفہوم ہے جو آج ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی ذات کے بارے میں جو سوال تھا، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات بیان فرمائی۔ اس کی تشریحات کی طرف اس طرح سے کہ ہم جو اس چمن کے خوبصورت پھول ہیں ان کی زیارت کرتے ہوئے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے، کسب فیض اور کسب نور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب سوال کرتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا کہ میرے بندے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، میرے بندے مجھ سے متعارف ہونا چاہتے ہیں، میرے بندے میرے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، میرے بندے مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، میرے بندے مجھ سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن سوال کس سے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کو جاننا چاہتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جواب یہ مل رہا ہے کہ میں قریب ہوں، فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے کہ وہ قریب ہے، لیکن اس کے بارے میں جاننا ہے تو اس سے نہیں پوچھنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا ہے۔ وہ قریب ہے، وہ قریب ہے، وہ اس کی قربت کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج اللہ کی قربت جو بندے سے ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا، لیکن اتنا قریب کہ جس سے زیادہ قریب کوئی بھی نہیں ہے، وہ قریب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ بندوں سے قریب ہے۔ اب یہ ایک ویل نون فیکٹ ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور جس کو سب جانتے ہیں کہ اللہ نے بندوں سے کلام کرنا چاہا تو نبی کی معرفت کلام کیا، قریب ہونے کے باوجود نبی کی معرفت کلام کیا، اور اگر بندے نے اللہ کے بارے میں جاننا چاہا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ تو یہ ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے اللہ کے اور بندوں کے درمیان، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ بیان فرمایا۔ مثلا ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے۔ اور بھی آپ کی صفات اس آیت مبارکہ میں ہے، لیکن یہ پہلا جو لفظ ہے، جو پہلی صفت بیان ہوئی وہ ہے شاہدہ، آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اب یہ گواہی کون سی ہے؟ یہ گواہی دو طرفہ ہے، دو طرفہ گواہی ہے کہ مخلوق کے پاس، بندوں کے پاس آپ جب ہوتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، اللہ ہے، گواہی ہے، اللہ ایک ہے، یہ گواہی ہے، اللہ کی یہ صفات ہے، یہ گواہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ پروگرام ہے، یہ گواہی ہے۔ بندوں کے پاس اللہ کی گواہی اس لیے کہ آپ شاہد ہیں، اور اللہ کے دربار میں بندوں کی گواہی اس لیے کہ آپ شاہد ہیں، گواہی دینے والے۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کیسا وقت ہوگا کہ ہر امت کے لیے ایک گواہ لایا جائے گا، اور اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ تو اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں، امت کے بارے میں گواہی ہوگی، اور وہ گواہی بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان شہادت دے گی کہ اے اللہ یہ تیرے مخلص بندے تھے، اور جو مخلص نہیں تھے ہمارے آقا ان کی بھی بات کریں گے، اور چونکہ آپ سچے ہیں اس لیے سچی ہی بات کریں گے، سچی ہی بات کریں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے، ارشاد فرمایا وقال الرسول، اور رسول فرمائیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، قومی میری قوم، اتخذوا ھذا القرآن
یعنی ایک طرف قرآن رکھا ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں حاضل قرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے اس قرآن سے جدائی اختیار کر لی تھی، علاقگی اختیار کر لی تھی، بے رخی برتی تھی. تو یہ گواہی ہے نا، گواہی ہے. تو آپ شہادت، اب میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کلام کرتا ہے بندوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندے آتے ہیں اللہ کی معرفت چاہتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ بندے اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، اللہ سے متعارف ہونا چاہتے ہیں، تو کدھر آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. تو یہ عرفان الہی کا جو دروازہ ہے وہ دربار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب قرآن مجید کی روح سے، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید متفق علیہ، تمام مخالق جو ہے ان کے نزدیک سب مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو ہم بات بھی قرآن مجید کی کرتے ہیں، اس لیے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں اختلافات پیدا کیا گیا، پھر اس کو بڑھایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس میں اختلاف ہے کہ قرآن مجید سچا ہے کسی کو نہیں، نہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید کی گواہی اصلی گواہی ہے. اور جب قرآن مجید کی بات ہو تو ہمیں اپنے سینوں کو کھول دینا چاہیے کہ سچ آ رہا ہے اور ہم نے اس کو قبول کرنا ہے، قبول کرنا ہے. یہ اصلی انداز ہے. اس کو بھی اگر تولیں گے کہ یہ ہمارے مسلک کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی بھی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، بڑے سلیکٹو ہو گئے ہیں کہ اپنی مرضی کی آیتیں مانیں گے جو ہمارے مسلک کے مطابق ہے، جو اس سے ذرا ہٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کو ہم نہیں مانیں گے. قرآن مجید آدھا ہمارا اور آدھا کسی اور کا نہیں ہے. قرآن مجید سارے کا سارا ہمارا ہے، اور ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب قرآن مجید کی ہر آیت کو ہم دل کی گہرائیوں سے قبول کریں گے، خواہ وہ توحید کے بارے میں ہو، خواہ وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. مسالک اور فرقے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو میرے مزاج کے مطابق آیت ہوگی اس کو سنوں گا، اسی کو پھیلاؤں گا، اسی کی تشریح کروں گا، اسی کو مانوں گا. تو یہاں سے فرقہ پیدا ہوتا ہے، اور فرقہ جو ہے وہ بذات خود نفی ہے، توحید کی نفی ہے. فرقہ بازی جو شرک ہے، قرآن مجید اس کو شرک کہہ کے بیان کرتا ہے. ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگو مشرک مت بننا، اے لوگو مشرک مت بننا. من الذین فرقوا دینہم، کون سے مشرک؟ من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں تبدیل کر لیا. وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ گروہ بن گئے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ شرک ہے، فرقہ بازی شرک ہے. تم مشرک نہ بننا. کون مشرک؟ کہ جنہوں نے دین کو فرقے بنا لیا. وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ بن گئے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر طبقہ ہر فرقہ اترا رہا ہے کہ میرے پاس سب سے اعلیٰ چیز ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس توحید ہے، کوئی کہتا ہے کہ عشق مصطفیٰ ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم اولاد رسول کے وارث ہیں. تو یہ فرقہ بازی ہے. قرآن مجید سارے کا سارا ہم سب کا ہے، خواہ وہ اس میں توحید کی آیتیں ہوں تو وہ کس کی آیتیں ہیں؟ ہماری آیتیں ہیں. وہ کس کا اثاثہ ہے؟ ہمارا اثاثہ ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو تو کس کا اثاثہ ہے؟ اگر اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی شان بیان ہو تو وہ کس کا اثاثہ ہے؟ ہمارا ہی اثاثہ ہے. تو جزوی ایمان کوئی ایمان نہیں ہے، فرقہ بازی ہے. اور کلی ایمان اصلی ایمان ہے. تو دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے ایمان کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات میں یہ کر رہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے سوال کرتے ہیں آپ سے میرے بارے میں. سوال کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں سوال ہوا. سوال تھا بڑا ذاتی قسم کا. تو اللہ نے فرمایا فَإِنِّي قَرِيب،
میں قریب ہوں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے رخ موڑ دیا ذات کی بجائے صفات کی طرف. قریب ہونا صفت ہے نا؟ تو اللہ نے رخ کدھر پھیر دیا؟ صفت کی طرف. اور آگے پھر صفات بیان، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ پھر صفات ہے. اب یہ بڑا خوبصورت مقام ہے اور مقام غور ہے. بندے نے ذات کی بات کی، اللہ نے جواب دیا، اور وہ جواب کیا ہے کہ فإنی قریب، کہ بے شک میں قریب ہوں. سوال اللہ کے بارے میں ہے، جواب اللہ کی صفت کے بارے میں. سوال یہ نہیں تھا کہ اللہ کہاں ہے، سوال یہ تھا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. جواب یہ آیا کہ اللہ قریب ہے، یعنی اس کا قرب بیان ہوا. تو ذات کی بات تو نہ ہوئی. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال بڑا ہی اہم ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ قرآن مجید بھی اور احادیث بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں. حدیث پاک میں یہ بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفکروا فی آلاء اللہ، اللہ کی قدرتوں کے بارے میں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور کیا کرو. ولا تتفکروا فی ذات اللہ، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرنا، اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرنا. پھر سنیں، تفکروا فی آلاء اللہ، فکر کرو، غور و فکر کرو اللہ کی قدرتوں کے بارے میں، صفات کے بارے میں، عنایات کے بارے میں، عطاؤں کے بارے میں. ولا تتفکروا فی ذات اللہ، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا. اب اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں. اس کی قطعاً یہ وجہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کوئی ایسی ذات ہے جو حقیقی نہیں ہے کہ اس ذات کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے جب تم اللہ کے بارے میں غور کرو تو اس ذات کو خطرہ یا اس کی ہستی کو کوئی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ ذات حقیقی ذات ہے، اصلی ذات ہے، اور اس کا ہونا اور ایک ہونا کبھی کبھار جب جاہلیت عام تھی تو متنازع ہو سکتا تھا. آج تو سائنسی طور پر ثابت ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اور یہ بھی سائنٹیفکلی پروف اس کے موجود ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. آج یہ متنازع مسئلہ نہیں ہے. کسی دور میں لوگوں کو ورگلایا جاتا تھا تو وہ مان لیتے تھے کہ یہ دیوتا فلاں چیز کا ہے، یہ فلاں چیز کا، یہ فلاں چیز کا، یہ آسمانوں کا، یہ سورج دیوتا، یہ چاند دیوتا وغیرہ وغیرہ. بھٹک جانا اور بھٹکانا بڑا آسان تھا. اب باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں. دو باتیں میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سائنس کیا کہتی ہے. تو آپ فزکس میں پڑھیں، موشن کا چیپٹر جب آپ پڑھتے ہیں، موشن کا ایشو جب ڈسکس ہوتا ہے تو اس میں ایک فیکٹ بیان کیا جاتا ہے، پرپیچول میریکل مشین آف فرسٹ کائنڈ از امپاسبل. ایسی مشین جو بغیر توانائی کے، بغیر توانائی دیے ہمیشہ ہمیشہ چلتی رہے، ایسی مشین بنانا ناممکن ہے. ایسی مشین بنانا ناممکن ہے. پرپیچول موشن مشین آف فرسٹ کائنڈ، ایسی مشین کہ جو باہر سے توانائی جس کو مسلسل نہ دی جا رہی ہو، یعنی اپنے آپ کے لیے وہ کافی ہو، خود انحصار مشین کہ وہ ایک دفعہ چل پڑی تو پھر خود بخود ہی چلتی رہے. یہ ہے فرسٹ
یہ परpetual मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, कि ऐसी मशीन जो खुद बखुद ही अपने लिए अब काफी है और चल रही है, ऐसी मशीन बनाना नामुमकिन है। जब नामुमकिन है एक परिंदा बना के, एक रोबोट बना के, एक मोटरसाइकिल बना के हम ये कह रहे हैं कि ये खुद ब खुद नहीं चलेगी, इसके लिए तवानाई दरकार होगी। पंखा हरकत में है बिजली की वजह से, हवाई जहाज पेट्रोल की वजह से, तवानाई लेगा तो चलेगा और अपने आप के लिए काफी नहीं है, ये बता रहे हैं। अब तो ये एक छोटी सी मशीन मुमकिन नहीं है, 1 इंच की मशीन मुमकिन नहीं है, 1 ग्राम की मशीन मुमकिन नहीं है कि जो खुद ब खुद हमेशा चलती रहे। तो अल्लाह ने ये इस पूरी कायनात की जो मशीनरी बना दी है, जो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड, इंतहाई कम्प्लेक्स है और इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड है और मुसलसल चल रही है, तो ये नहीं चल सकती। साइंस ने कहा कि नहीं चल सकती बगैर तवानाई के, नहीं चल सकती। तो इसको तवानाई मिल रही है और एक जात उसको तवानाई दे रही है, और अल्लाह ने इसको बयान फरमाया सूरह नूर में कि अल्लाह नूर अस्समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों का और जमीन का। तो अल्लाह का होना साइंस, ये एक बात है, अनगिनत मौजूआत है साइंस के, और इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन मैं आपके सामने पेश करता रहता हूं और करूंगा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। लेकिन ये एक बात कि अल्लाह है, दूसरी बात कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है तो कायनात की एक एक चीज, एक एक जर्रा शहादत दे रहा है कि अल्लाह एक है। एक एक जर्रा शहादत दे रहा है कि अल्लाह एक है। अब आप पूछेंगे कि कैसे शहादत दे रहा है? अब आप समझें कि एक दाना गंदम का उसको हाथ में पकड़े तो वो ये गवाही देगा कि मुझको बनाने वाला एक है। फिर आप पूछेंगे कि वो कैसे गवाही देगा? वो ऐसे गवाही देगा कि आप उस पर गौर करें कि ऐ दाने तू कैसे वजूद में आया। तो दाना जवाब में ये कहेगा कि मैं इस तरह वजूद में आया कि जमीन ने मुझे नमकियात मुहैया किए, बादलों ने मुझे पानी मुहैया किया, हवाओं ने मुझे सेंचा सैराब किया, मुझे पाला पोसा, और 9 करोड़ 80 लाख मील दूर के फासले पे मौजूद सूरज ने मुझे तवानाई मुहैया की। अब आप समझे कि वो दाना ये कह रहा है कि जिस प्रोग्राम बनाने वाले ने बनाया मेरा प्रोग्राम कि ये दाना पैदा हो, उसके बाद क्या हुआ कि सूरज भी मेरी मदद करने लगा, बादल भी मेरी मदद करने लगे, हवाएं भी मेरी मदद करने लगी, जमीन भी मेरी मदद करने लगी। तो इसका मतलब कि जमीन का भी वही प्रोग्राम है जो बादलों का प्रोग्राम है, आसमान का भी वही प्रोग्राम है जो सूरज का प्रोग्राम है। और अगर ये देवता अलग अलग होते तो प्रोग्राम एक हो सकता था? नहीं ना हो सकता था। तो सब मिलके क्यों एक ही तरह से काम कर रहे हैं? अब देखें, ये मेरा वजूद है, इसमें कोऑर्डिनेशन है। मेरा दिल धड़कता है मेरी जरूरियात के मुताबिक, मेरे फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं मेरी जरूरियात के मुताबिक। अगर किसी और का दिल धड़केगा, किसी और के फेफड़े सिकुड़ेंगे तो वो मेरी वजह से नहीं सिकुड़ते, वो अपनी वजह से सिकुड़ेंगे, इसलिए कि वो वजूद ही अलग है। अब जब सूरज करोड़ों मील दूर से वही सोच रहा है, वही चाह रहा है, वही कर रहा है जो जमीन कर रही है, तो इसका मतलब कि जमीन का देवता अलग नहीं है, सूरज का देवता अलग नहीं है, बादलों का देवता अलग नहीं है। और जिसने भी कोशिश की
دانے کی پرورش کے لیے وہ سارے کے سارے متحد تھے. کیوں متحد تھے؟ کہ ان کا بنانے والا ایک تھا اور سارے کے سارے ایک ہی نظام کے پابند تھے. تو توحید ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اب آپ سمجھیں کہ اللہ کا ایک ہونا سائنس نے اس کو ثابت کیا، اللہ کا ہونا اس کو بھی سائنس نے ثابت کیا. پھر کیوں فرمایا کہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی ذات اللہ، کہ تم اللہ کی قدرتوں کے بارے میں غور کرنا لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرنا. سوال آ گیا نا پھر کہ جب وہ ذات ثابت شدہ ہے تو پھر کیوں منع کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو غور و فکر کے لیے ہمارے پاس جو ٹولز ہیں، جو آلات ہیں، وہ ہے 5 سینسز، حواس خمسہ. کہ ہم جب غور کرتے ہیں یا تو اس کو دیکھتے ہیں کسی چیز کو، ہم جس چیز پر غور کرتے ہیں کیسے غور کرتے ہیں، یا اس کو دیکھتے ہیں، یا اس کو سنتے ہیں، یا اس کو سونگھتے ہیں، یا اس کو چکھتے ہیں، یا اس کو چھوتے ہیں. یہ جو چیز حواس خمسہ کی حدود میں ہے وہ ہمارے غور و فکر کی دسترس میں ہے، اور جو حواس خمسہ سے بالا تر ہے اس چیز کو ہمارے حواس نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ کی پوری کائنات ہم دیکھ رہے ہیں، یا اس کو سنتے ہیں، یا اس کو سونگھتے ہیں، یا اس کو چکھتے ہیں، یا چھوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ اس لیے غور و فکر، اللہ کی قدرتوں پر ہم غور کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی کاریگریاں نظر بھی آتی ہیں، سنائی بھی دیتی ہیں، ان کی خوشبو بھی آتی ہے، ان کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور ان کا لمس بھی محسوس ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کی ذات ہے، نہ اس کو سونگھ سکتے ہیں، نہ اس کو چکھ سکتے ہیں، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو چھو سکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ اس لیے جب ہم نے کہا کہ اللہ کی ذات پر غور کرنے ہیں تو ہم نے جھوٹ بولا. ہمارے پاس وہ آلات ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر غور کر سکیں. اللہ کی ذات پر غور نہیں کر سکتے. جس اللہ نے یہ آلات ہمیں دیے ہیں غور و فکر کے بارے میں، وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور تمہارے آلات چھوٹے چھوٹے ہیں. تمہیں یہ آلات میں نے اپنی ذات پر غور کرنے کے لیے نہیں دیے بلکہ اپنی صفات پر غور کرنے کے لیے دیے ہیں. اب جب تم میری صفات پر غور کرو گے تو پھر اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں میرا چہرہ نظر آئے گا. غور کرو اللہ کی آیات کو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو گے تمہیں وجہ، چہرہ، اللہ کا چہرہ. یہ استعارہ ہے. اللہ ہماری طرح کسی وجود کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ الفاظ وہ استعمال کرتا ہے کہ بات ہماری سمجھ میں آ سکے، اور بات کرنے کا یہی اخلاقی اسلوب ہوتا ہے. اور یہی چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو. تو اللہ ہمارے محاوروں میں، ہمارے الفاظ میں ہم سے گفتگو کرتا ہے، اس لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے اپنی ذات کے بارے میں جن سے ہم آشنا ہیں. اللہ کا چہرہ ہماری طرح کا چہرہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے چہرے کے حوالے سے کہتے اینما تولوا، جدھر منہ کرو فثم وجہ اللہ، اسی طرف اللہ کا چہرہ. چہرہ کیا ہے؟ چہرہ پہچان کا ذریعہ ہے. ہم جب کسی چیز کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کو چہرے سے پہچانتے ہیں. آپ تصویر لگاتے ہیں پاسپورٹ پر
تو بازوؤں کی اور ٹانگوں کی اور پیٹ کی نہیں لگاتے، چہرے کی لگاتے ہیں، اس لیے کہ پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ چہرہ. چہرہ پہچان کا ذریعہ ہے. تو اللہ کی اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم جدھر منہ کرو گے تمہیں اللہ کا تعارف ملے گا، اللہ کی پہچان ملے گی. تم پھول کو دیکھو گے تو پھول پکار کے کہے گا کہ مجھے بنانے والا بڑا خوبصورت ہے. تم چڑیا کو دیکھو گے، چڑیا زبان حال سے یہ کہہ رہی ہوگی کہ مجھے بنانے والا بہت بڑا کاریگر ہے. اور تم سورج کو دیکھو گے، سورج زبان حال سے یہ کہے گا کہ مجھے بنانے والا بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظیم ہے. تو اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں اللہ کی پہچان ملے گی. تو ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں. تو اب اللہ نے سوال جو ذات کے بارے میں تھا ہمیں سلیقہ سکھا دیا کہ تم سوال کرو صفات کے بارے میں. تم اعلی اللہ کی طرف، تو انی قریب، میں قریب ہوں. اب اللہ قریب ہے. اور سبحان اللہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا. اب یہ قربت بیان ہو رہی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم اس کے نفس میں آنے والے وسوسے کو بھی جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ قربت بیان ہوئی. اب اس قربت کا کیا مطلب ہے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ تمہارا رشتہ، یہ شاہ رگ کون سی رگ ہے؟ یہ گلے میں دل کی طرف سے جو خون کی نالی آ رہی ہے اور دماغ کی طرف جا رہی ہے، بڑی اہم ہے. اور اس سے تعلق ٹوٹنے کا مطلب زندگی سے تعلق ٹوٹ گیا. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. لگتا یہی ہے کہ یہ ہماری بہت سب سے زیادہ مہربان جو ہے یہ شاہ رگ ہے، بہت بڑا اس کا فیضان ہے اور اس کی افادیت بہت زیادہ ہے اور اس کی خدمات بہت زیادہ ہے. یہ بڑے کام کی چیز ہے. اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور اگر اس کو الفاظ میں جائے تو یہ بھی دیکھیں تو قریب قربت کے لحاظ سے اس سے زیادہ کوئی قریب کیا ہوگا کہ وہ ہمارے گردن کے اندر ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. ایک تو مطلب یہ ہو گیا کہ قرب کے لحاظ سے ہم اس سے بھی زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ رشتے کے لحاظ سے، فیضان کے لحاظ سے جو شاہ رگ تمہارے لیے کر رہی ہے اس سے زیادہ ہم کر رہے ہیں. شاہ رگ جو تمہارا شاہ رگ کے ساتھ رشتہ ہے ہمارے ساتھ اس سے بڑا رشتہ ہے، اس سے زیادہ قریبی رشتہ ہے. شاہ رگ اس لیے شاہ رگ ہے کہ ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے. آنکھ اس لیے آنکھ ہے کہ ہم نے اس کو تمہاری آنکھ بنایا ہے. ماں اس لیے ماں ہے کہ ہم نے اس کو تمہاری ماں بنایا ہے. دنیا کے ہر رشتے سے جو قریبی رشتہ ہے، جو اعلیٰ رشتہ ہے، وہ کون سا رشتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی فإنی قریب، تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. انسان دنیا میں آیا تو سراپا سوال، بچہ ہے اجنبی دنیا میں آ گیا، سراپا سوال ہے، سراپا ضرورت، سراپا احتیاج.
سوال ہی سوال ہیں. وہ نہیں بول سکتا لیکن اس کا انگ انگ بول رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، میری مطلوبات ہیں، میری احتیاجات ہیں، میری ضرورتیں ہیں. مثلا اس کی آنکھ یہ کہہ رہی ہے کہ میں سوال ہوں، میں بے معنی ہوں. نظر تو ہے، نظر بذات خود ایک سوال ہے جب تک نظارہ موجود نہ ہو. آنکھ تو ایک سوال ہے، اس کا جواب منظر. کان تو ایک سوال ہے، اس کا جواب آواز. زبان تو ایک سوال ہے، اس کا جواب ذائقہ. اب آپ دیکھتے جائیں تو یہ سوال ہوتے چلے جاتے ہیں. پھیپھڑے کہہ رہے ہیں ہماری ضروریات. نظام استخوان سکیلیٹن سسٹم وہ کہہ رہا ہے کہ میری کچھ ضروریات ہے. دل کہہ رہا ہے کہ دھڑکنے کے لیے میری بھی کچھ ضروریات ہے. گردے کہہ رہے ہیں کہ فلٹریشن کا عمل جو ہے وہ ہماری بھی کچھ ضروریات ہے. وہ بچہ جو کچھ بھی نہیں بول سکتا، وہ اس کا ایک ایک سیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سراپا ضرورت ہے، ہم سراپا ضرورت ہے، سراپا طلب ہے، سراپا سوال ہے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ آتاکم من کل ما سألتموہ، اے انسان وہ سب کچھ تمہیں عطا کیا جو تمہاری فطرت نے مانگا. تمہاری فطرت نے جو جو سوال کیا اس کا جواب کس نے دیا؟ ہم نے دیا. اللہ فرمایا کہ اب تم نے چیزیں گن لی، آنکھ گن لی، ناک گن لیا، تم نے گردوں کا ذکر کر دیا، پھیپھڑوں کا، کتنی باتیں گنی. نہیں 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 نہیں، اللہ کے کرم بس اتنے نہیں ہے. ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی بھی گن نہیں سکتے ہو. کہ تمہارے وجود میں اتنے سوالات ہیں، اتنی طلب ہے، تم اتنے مجبور ہو، قدم قدم پہ تمہاری ضروریات اتنی ہیں، ایک ایک سانس کے لیے تمہاری اتنی ضروریات ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم اتنی چیزیں، اتنی نعمتیں عطا کرتے ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو. تو ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہماری فطرت سوال کرتی ہے اور اللہ جواب دیتا ہے. اللہ جواب دیتا ہے، اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. بعض اوقات ایسے کہ ہمارا شعور مانتا ہے ایک دعا، ایک سوال، ایک التجا. تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی راز کی اور خاص بات بیان فرمائی سورہ النمل میں. اور اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو فلسفہ دعا سمجھ میں آئے گا. فرمایا افمن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. تو بتاؤ بھلا کون ہے جو جواب دیتا ہے، جو قبول کرتا ہے، جو مدد کرتا ہے، جو ضرورت پوری کرتا ہے مضطر کی، مجبور کی، لاچار کی، بے کس کی. مضطر، اضطرار کیا ہوتا ہے؟ بے کسی، بے بسی. مضطر کی ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ بھلا بتاؤ کون ہے؟ یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جو مضطر کی ضرورت پوری کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو دور کر دیتا ہے. یہ سوال کیا. اب صاف ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اللہ نے جو ذکر کیا
کہ اللہ تکلیف کو دور کرتا ہے اور بات کو سنتا ہے کس کی؟ مضطر کی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مضطر ہے اس کی دعا ضرور سنی جاتی ہے، ضرور سنی جاتی ہے. تو یہ کیفیت قبولیت ہے. اضطراری حالت جو ہے کیفیت قبولیت ہے. اب اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ بندے کے پاس جب وسائل ہوتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے شعوری طور پر، انحصار کرتا ہے وسائل پر، اور رسمی طور پر دعا بھی مانگتا رہتا ہے کہ میرا بینک بیلنس کافی ہے، لیکن چلو اللہ سے دعا بھی مانگ لیتے ہیں، اچھی بات ہے. یا اللہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. لیکن لاشعور میں، ذہن میں یہ خیال موجود ہے کہ ہے بڑا کچھ بینک بڑا ہوا ہے، یا میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنے رشتہ دار ہیں، مجھے کیا کمی ہے، لیکن چلو دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگ لیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو حالات میں گرفتار کرتا ہے اور آزمائش آ جاتی ہے، اور جب آزمائش آتی ہے تو وسائل بھی چھوڑ جاتے ہیں، تعلقات بھی چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں. آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے. اب جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو پھر احساس میں جاگ اٹھتا ہے یہ بے بسی، بے کسی کی کیفیت ہے کہ رشتہ دار چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، سرمایہ چھوڑ گیا، وسائل چھوڑ گئے. اب اس کو سمجھ آتی ہے کہ سب سہارے جھوٹے سہارے تھے، سارے سہارے جھوٹے. تو شاعر نے کہا غرض تیرے سوا ہر ایک کو مجبور پاتا ہوں، بھروسہ جس پہ کرتا ہوں اسی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ کیفیت ہے لاچاری کی کیفیت، بے کسی کی کیفیت. اب جب بندہ اضطراری حالت میں گرفتار ہوا، بے کس ہوا، اب اس کو یہ احساس ہوا کہ نہیں نہیں نہیں، میرے نظریات غلط تھے، میرے اعتقادات غلط تھے، میرے بھروسے غلط تھے، تو مجھے وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جب ہر طرف سے کٹ جاتا ہے تو ایک ہی ذات سامنے ہوتی ہے، افمن یجیب المضطر اذا دعا. تو بتاؤ کون ہے جو مضطر کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے؟ اب جب وہ پکارتا ہے تو وسائل پر بھروسہ کر کے نہیں پکارتا، بلکہ سچے دل سے اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اضطرار کی دعا کیوں سنتا ہے کہ یہ خالص دعا ہوتی ہے. اور عام طور پہ جو دعا مانگی جاتی ہے اگر اس میں بندہ وسائل کے ہوتے ہوئے بھی اس حقیقت کو مد نظر رکھے کہ وسائل ہے لیکن اصلی سہارا اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حالت میں سنتا ہے. تو ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ میری ہی اطاعت کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ہی ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو رہنمائی حاصل ہو، تاکہ وہ رشد کو پا سکیں. تو میں مدد کرتا ہوں، میں پکار کو سنتا ہوں، اس لیے ان کو چاہیے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور میرے ساتھ ایمان لائیں، میری اتھارٹی کو تسلیم کریں.
लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो रुश्द को पा सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि बंदे मेरी अताअत करें, फलयस्तजीबू ली। अब ये तौहीद सिखाई जा रही है ना, यही बात है ना, इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। इसमें फर्क है। और दूसरा लफ्ज और दूसरा रवैया, तेरी भी इबादत करते हैं, ये मकामे गौर है कि तेरी भी इबादत करते हैं, इसका कुछ और मतलब है, और तेरी ही इबादत करते हैं इसका कुछ और मतलब है। तेरी भी इबादत करते का मतलब कि हम नफ्स के भी गुलाम हैं, हम ख्वाहिश के भी गुलाम हैं, हम रस्म और रवाज के भी गुलाम हैं, हम डिक्टेटरों के भी गुलाम हैं, हम अमेरिका के भी गुलाम हैं, और हम तेरी भी इबादत करते हैं, हम तेरी भी इबादत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इबादत को इबादत नहीं मानते। मुस्तरद काफिरों ने पेशकश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फरमाया कि आप ऐसे करें, आए कंप्रोमाइज करते हैं, आप हमारे खुदाओं को मान लें, हम आपके खुदाओं को आपके खुदाओं को मान लेते हैं। तो इसका जवाब क्या था? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, कि तुम तो पहले ही कईयों को मान रहे हो। 360 तो तुमने काबे के अंदर रखे हुए हैं और अनगिनत बाहर वाले भी हैं। तो तुम अगर एक अल्लाह को मानोगे तो तुम्हारे अकीदे पे क्या फर्क पड़ेगा, जहां अब हिंदू कई करोड़ खुदाओं को पहले ही मान रहा है। वो अगर कहे कि मैं आपके खुदा को भी, या मुसलमानों हम मानते हैं, अल्लाह को भी मान लेते हैं, तो उसके अकीदे पर कोई फर्क पड़ेगा? जिथे 100 उथे 7100 फर्क तो आपको पड़ेगा। कि आप अगर एक के साथ दूसरा भी मिला लेंगे तो तौहीद खत्म होगी, तौहीद खत्म होगी। तो अल्लाह को मानना है, और अल्लाह को भी नहीं मानना, सिर्फ अल्लाह ही को मानना है। इय्याका नअबुदु, हमने गुलामी करनी है, हमने इबादत करनी है, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तेरी भी इबादत नहीं करते, बल्कि तेरी ही इबादत, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। फलयस्तजीबू ली, बस चाहिए कि मेरी इबादत करें, मेरी अताअत करें। बस तुम्हें चाहिए कि मेरी अताअत करो, मेरी ही अताअत करो। अब यहां पे आगे एक और मतलब निकाला जाता है, और उसकी वजाहत बड़ी जरूरी है, और वो ये कहा जाता है क्योंकि सिर्फ अल्लाह की अताअत है, और तौहीद का मतलब अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़ना है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जब बात करते हैं तो बात लोग ये समझते हैं कि अल्लाह और नबी के दरमियान रिश्ता जो है ये ऐसे है जैसे हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ हो, या ये रकाबत है कोई कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, ये तौहीद में फर्क आ जाएगा। ये इस बात की वजाहत अगर मैं अपने अल्फाज में करूं तो उसमें कुछ बातें ठीक हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती हैं, क्योंकि मैं इंसान हूं। इसलिए मैं अल्लाह की जबान में, कुरान की जबान में बात करूंगा ताकि बात पूरी की पूरी ठीक हो, सच्ची बात हो, और आप समझे। अल्लाह ने फरमाया फलयस्तजीबू ली, बस चाहिए कि मेरी अताअत करें, मेरी अताअत करें। अब दूसरा मकाम कुरान मजीद का आपको तशरीह समझ में आएगी। कुरान मजीद सूरह अनफाल में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्तजीबू, मान लिया करो, तस्लीम किया करो, फौरन सुना करो, अताअत किया करो, लिल्लाहि व लिर्रसूल, अल्लाह की बात को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को। तो जब कहा जाता है कि सिर्फ मेरी मानो, मेरी अताअत करो,
اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کچھ چیزوں سے ہٹایا جا رہا ہے، دیوی دیوتاؤں سے ہٹایا جا رہا ہے، بھگوان جو جھوٹے بنے ہوئے ہیں ان سے ہٹایا جا رہا ہے، شرک کے جو مراکز ہیں ان سے ہٹایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے در سے بھی ہٹایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دربار پہ جو جا رہا ہے وہ تو اللہ کے ساتھ ہی جڑ رہا ہے، جو نبی کی بات کر رہا ہے وہ تو اللہ کی بات ہی کر رہا ہے۔ نبی اور اللہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے جس میں لوگ صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو نبی سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن کہہ رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب پھر سمجھیں آیت کیا ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے اہل ایمان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں تو فوراً جواب دیا کرو، فوراً حاضر ہو جایا کرو، اطاعت کیا کرو۔ اب بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہوئے سنیں گے۔ اللہ کو بھی کسی نے سنا ہے کہ وہ کسی کو پکار رہا ہو، بلال ادھر کہا کہ نہیں کہا؟ اے صدیق ادھر آؤ کہا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اے عثمان یہ کنواں خریدنا ہے، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو اللہ کے رسول کی آواز تو سنی گئی، اللہ کی آواز نہیں سنی گی۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ رسول بلائے، اللہ بلائے اور رسول بلائے تو تم فوراً سنا کرو۔ تو اللہ کا بلانا پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے، رسول کا بلانا ہی۔ تو رسول کی بات کو اتنا غیر معمولی مت سمجھو، رسول اپنی مرضی سے نہیں بلاتا، اللہ کے حکم کے تحت بلاتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہم نے بھیجا کہ جس کی اطاعت اللہ کے اذن کے بغیر ہو، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اتھارٹی کے ساتھ۔ رسول کے پاس جو جاتا ہے وہ اللہ کی طرف جانا چاہ رہا ہے۔ کدھر جانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اب بڑی خوبصورت بات ہے، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، غور کریں ایک دفعہ پھر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب وہ دونوں تمہیں بلائیں، جب وہ دونوں بلائیں، دونوں بلائیں سے کیا مراد ہے کہ بلائیں گے نبی لیکن بلاوا ان کی ذات کی طرف نہیں ہوگا، اللہ کی طرف ہوگا۔ سمجھ آئی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پرستش آپ نے کبھی پسند نہیں فرمائی، آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ لوگوں آؤ مجھے معبود بنا لو، میری قبر پہ سجدے کرو، آپ نے منع فرمایا۔ اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے کون بلائے گا؟ اللہ کے نبی بلائیں گے، وہ مرکز ہے، وہ در ہے اور وہ اللہ کا پسندیدہ در ہے۔ اذا دعاکم، اب فرمایا کہ اللہ کے نبی بلائیں گے تو تمہارے ذہن میں خیالات پیدا ہوں گے کہ بلا رہے ہیں، خبر نہیں کیا ضرورت پڑ گئی، اللہ بلا رہا ہے، خبر نہیں کیا ضرورت پڑ گئی، نہیں جا رہے، مجبوریاں ہیں۔ مجبوریاں کیا ہے؟ بدقسمتی ہے، روک رہی ہے۔ خیال یہ آتا ہے کہ جائیں گے اللہ کے دربار میں جائیں گے تو کچھ وقت دینا پڑے گا، اللہ کے دربار میں جائیں گے کچھ قربانی دینا پڑے گی، اللہ کے دربار میں جائیں گے نقصان ہو جائے گا، اللہ کے دربار میں جائیں گے شاید اللہ یا اللہ کے رسول کا فائدہ ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، قطعاً نہیں، اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندہ کرنے والی چیز ہے، جو تمہیں زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اے چلتے پھرتے مردوں، اے چلتی پھرتی لاشوں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اس لیے بلا رہے ہیں کہ آؤ تمہیں زندہ کر دیں، آؤ۔ اگر تم مردہ رہنا چاہتے ہو اور زندہ نہیں ہونا چاہتے تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول تمہیں کچھ لینے کے لیے نہیں بلا رہے، تمہیں کچھ
اور کیا دے رہے ہیں؟ زندگی دے رہے ہیں۔ اللہ کا قانون کیا دے رہا ہے؟ زندگی دے رہا ہے۔ اب